تم لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ تمہارے بھائی نے میری بیٹی کو اور ہمارے خاندان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ شکر کرو کہ ہم تمہیں بیاہ کر لے آئے، ورنہ نہ جانے تمہارا کیا ہوتا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون پک کیا تو میری دوست رافیہ کی کال تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے میرا نمبر ڈھونڈا ہے تاکہ مجھے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ بہرحال حال و احوال پوچھنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میں شاید دوبارہ کبھی کالج نہ آ سکوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھی کیونکہ ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی تک تو میری شادی ہو بھی چکی ہے۔ کہنے لگی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہیں اولاد نہ ہوئی تو تم ابھی اس شخص سے جان چھڑا لو، تم ہاسٹل میں آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اللہ کے قانون میں خود سری کرنے سے انسان کو ہمیشہ برا ہی نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تب میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنی سہیلی کے کہنے پر گھر والوں سے ضد شروع کر دی کہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو کہیں نہیں جائے گی۔ اس بات پر میں بہت رنجیدہ ہوئی کیونکہ اب مجھے امید سے ہوئے 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، لہٰذا اب یہاں سے جان چھڑانا ناممکن تھا۔ تب ہی مجھے میری دوست نے مشورہ دیا کہ مجھے ایک خاص قسم کی گولی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو اور میری جان چھوٹے۔ میں اپنے مقصد میں اس قدر خود غرض ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس معصوم روح پر کیا بیتے گی۔ اپنی سہیلی کی بتائی ہوئی گولیاں میں نے کھانا شروع کر دی۔ ان سے اور کچھ تو نہ ہوا، البتہ میرے بچے کی نشو و نما خراب ہو گئی۔ بچہ اپنے وقت پر ہی پیدا ہوا، میں تو سلگتی ہی رہ گئی۔ اب کالج میں بھی میرا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ 9 مہینوں کے بعد میں نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا تو پورے خاندان میں کہرام مچ گیا کیونکہ میں نے بچہ پیدا کیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پر فالتو گوشت لگا ہوا تھا جس سے لگتا تھا کہ میرے بیٹے کی 3 ٹانگیں ہیں، اور یہی بات پورے خاندان میں مشہور ہوئی تو میرے بچے کو منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہا جانے لگا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے پر جلد ہی رحم کیا اور تکلیف کی حالت میں اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میرا بچہ جب فوت ہوا تو مجھ پر ایک اور لیبل لگ گیا، میں منحوس ہوں۔ ایک دن میری ساس کو نہ جانے کس نے مشورہ دیا کہ مجھے فلاں حکیم صاحب کے پاس لے کر جائے، اس سے میرا علاج بھی ہو جائے گا اور دوبارہ بچہ بھی جلد پیدا ہوگا۔ میری ساس مجھے ایک حکیم صاحب کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے مجھے ایسی جڑی بوٹی دی جس سے میرا نظام درہم برہم ہو گیا، پیٹ میں شدید درد رہنے لگا اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرے چہرے پر داڑھی آنے لگی۔ حالانکہ میں ایک نازک انداز سی عورت تھی، مگر میرے ساتھ زندگی نے ایسا مذاق بنایا کہ دوبارہ میرا اس محلے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ عورتوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ تب ہی میری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ میرے شوہر اور سسرالیوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ مشکل میں خود اپنا راستہ بچا کر وہاں سے نکل گئی۔ اس بات نے مجھے بہت دل برداشتہ کیا۔ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بالآخر چلتے چلتے آپ کا کلینک نظر آ گیا۔ یہاں آ کر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، لہٰذا میں آپ کے پاس آ گئی
اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے رکھ لیا، لیکن میرا یقین کیجیے میں نے آج تک کسی غلط نیت سے کسی عورت سے بات نہیں کی۔ میں تو ان سب کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شازیہ چپ ہو گئی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کافی بال تھے، واقعی وہ کسی مرد سے کم نہیں لگتی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جلد ہی سیکھ جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اس کا علاج بھی کروایا۔ 6 مہینے کے مسلسل علاج سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اسے میڈیکل کالج میں دوبارہ داخلہ بھی دلوایا۔ شازیہ کی زندگی اب بدل گئی ہے۔ وہ میرے ہاسٹل میں ایک نرس نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ سچ ہے کہ جن کی لگن سچی ہو انہیں اپنی منزل مل ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔